سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر رونق افروز اساتذہ علم و فن، دور دراز سے تشریف لانے والے معزز مہمانان نظام، منصفان مکرم و شریکان محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے روبرو اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مکروہ بھی، جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپنے ہے غم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جس نے دنیا کو اخلاق و تہذیب کا درس دیا، صرف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو اچھی سیرت اور خلق عظیم کا سبق پڑھایا. لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے سمندر میں سرگردہ ہو پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح کشائی کر سکوں، جس کا اسلامی دشمن جماعت یورپ کے علماء نے بھی اعتراف کیا ہو، جن کے اخلاق حسنہ پر پیغمبر کا کٹر دشمن مغربی پادری گاڈفری ہینکس نے بھی اپنی کتاب اپولوجی فار محمد اور انگلینڈ کے سب سے مشہور محرک مسٹر گبن نے بھی اپنی کتاب میں شہادت دے دی ہو. ان کی سیرت و اخلاق کو کن الفاظ میں بیان کروں جس کو خود خالی کے دو جہاں کے لسان نے وقت کی فصاحت و بلاغت کے ساتھ انک لعلی خلق عظیم فرما کر ہمیشہ کے لیے اخلاق حسنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو. کن کن گوشوں کو نوکے زباں پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کر دوں. طائف کے سفر میں پیش آنے والے واقعات کی سیر کراؤں یا فتح مکہ کی ردا سناؤں، جنگ احد کی منظر کشی کروں یا جنگ حنین میں آپ کے اخلاق حسنہ کی جھلک دکھاؤں. کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں. خدا نہ جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو تاجدار بکھا کی اخلاق کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، ان کی سیرت و اخلاق کی داستان صحن کعبہ اور سرزمین عرب سے پوچھو. یہ سب تمہیں تاجدار بکھا کے ملک عظیم کے نغمے سنائے گے. یہ تمام ان کی سیرت، ان کے کیریکٹر کی ردا سنائے گے، جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی، جنہوں نے امت کی خاطر اپنی زندگی، اپنی جان، دندان مبارک اور متاع عزیز سب کچھ قربان کر دیا. معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق و اوصاف کے واقعات سے بھری پڑی ہے. طائف والوں نے آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا، نالے میں مبارک خون آلود ہو گئے، آسمان سے فرشتے اتر آئے، یا رسول اللہ آپ کہیں تو اس قوم کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دے. رسول رحمت بھلا یہ کیسے گوارا کرتے؟ فرمایا نہیں نہیں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل شاید ایمان والی بن جائے گی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. عزیز ساتھیوں، دوسرا واقعہ دیکھیے. مکہ فتح ہو چکا ہے، سرداران مکہ سر جھکائے ہوئے سامنے کھڑے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی جان کے دشمن تھے، زندگی بھر آپ کو اذیتیں دی تھی، آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی الزام نہیں. امت کے نوخیز فرزندوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں بے شمار انبیاء آئے، انگینت مصلح قائد اور رہبران نے جنم لیا، مگر خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کبھی بھی ارض و فلک نے ایسی مقدس ہستی نہیں دیکھی جنہوں نے پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا کی ہو. کبھی بھی ایسا قائد و مصلح نہیں دیکھا جنہوں نے کہانیاں سن کر
بھی دعائیں دی ہو، کبھی بھی ایسا پیغمبر نے نہیں دیکھا جنہوں نے امت کی خاطر اپنے جسم اطہر کو بھی لہو لہان کر دیا ہو۔ زخموں کھا کھا کر دعا کے پھول برسائے گئے، زخموں کھا کھا کر دعا کے پھول برسائے گئے، شہد شیری میں ڈبو کر سنگ لوٹائے گئے۔ عزیز ساتھیوں، میں تاجدار وفا کے استادوں کے اخلاق کو کن الفاظ میں بیان کروں جب کائنات کا بے مثال سفی حاتم کا لحظے دیگر حاتم کی بیٹی سن 9 ہجری میں جنگ میں پکڑ کر دربار رسالت میں لائی گئی تو سر سے چادر سرک گئی تھی، سر کھلا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی چادر ایک صحابی کو دیتے ہوئے کہا کہ اس بچی کے سر کو ڈھک دو۔ صحابہ حیران ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دشمن کی بیٹی ہے، یہ کافر کا لحظے دیگر ہے، آپ کی وہ چادر جس کے اوپر عفت و پاکدامنی کی مہر لگی ہوئی ہے کیوں کر اس کے سر پر رکھی جا سکتی ہے؟ پیغمبر رحمت نے فرمایا بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی۔ جس طریقے سے میں اپنی بیٹی کا سر بڑھانا برداشت نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے میں دشمن کی بیٹی کا سر بڑھانا برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ پیغمبر رحمت کی چادر رحمت بچی کے سر پر ڈال دی جاتی ہے، بے ساختہ آنکھیں اشک و بار رو پڑتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی تم حاتم کا لحظے دیگر ہو، تمہارے باپ کے ذوق سخاوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ تمہارے قبیلے کی تمام عورتوں کو بھی آزاد کرتا ہوں۔ اے اسلام کے نام پر کیچڑ اچھالنے والوں، کیا تم پوری تاریخ انسانیت میں اخلاق نبوی کا کوئی نمونہ پیش کر سکتے ہو؟ کیا تم پورے تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال دکھا سکتے ہو؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ اگر تمہیں جرأت ہے تو آؤ اور چیلنج قبول کرو، ہاں تمہیں دنیا میں اخلاق و انسانیت کی دہائی دینے والے سینکڑوں مل جائیں گے، لیکن یاد رکھو اخلاق کی بات کرنے والے خود اخلاق کے لٹیرے گے، انسانیت کی دہائی دینے والے خود انسانیت کے دشمن ہے، پیغام صلح پیش دینے والے خود صلح کو پیروں تلے کچلنے والے ہیں، رحم و کرم کا شور کرنے والے خود انسان پر ظلم کرنے والے ہیں، اور وہ درگزر کی بات کرنے والے خود دوسروں پر ظلم کرنے والے ہیں، الفت و محبت کا دعویٰ کرنے والے سب سے بڑے حاسد اور دشمن ہیں۔ ارے پیغمبر اسلام کی سیرت اٹھا کر کے تو دیکھو، حضور کی پوری زندگی اخلاق و انسانیت، تہذیب و تمدن، تواضع و انکساری، رحم و کرم، عفو و درگزر، سخاوت و پیاسی، مروت و رواداری، صداقت و امانت سے لبریز ملے گی۔ آپ صرف وہ زبان کے غازی نہیں، آپ عمل کے غازی تھے، آپ جو کہتے تھے وہ پہلے کر کے دکھاتے تھے۔ آپ نے پوری امت کو عملی طور پر اخلاق و تہذیب کا درس دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ انسان نہیں جس کی اخلاق اچھے نہ ہو۔ آپ نے کسی پر ظلم نہ کرنے کا حکم دیا، پڑوسیوں کے حقوق بتلائے، غلام اور ماتحتوں سے برابری کا سلوک کرنے کی تاکید کی، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے کو جنت کی بشارت دی۔ ذرا تاریخ اسلام اٹھا کر تو دیکھو، حضور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ بڑے سے بڑے دشمن اسلام کو در اسلام پر جھکنا پڑا۔ خدا بن عمیر جو حضور کا جانی دشمن تھا لیکن اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر اسلام کا گرویدہ بن گیا۔ نجد کا سردار ثمامہ بن مسعود حضور کے خون کا پیاسا تھا لیکن اخلاق نبوی سے متاثر ہو کر حضور کا فرشتہ ہو گیا۔ نجران کا راہب اسلام سے متنفر تھا لیکن آپ کے بے مثال کیریکٹر کو دیکھ کر اسلام کا داعی بن گیا۔ اس طرح کے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ سرکار کائنات کی بے مثال سیرت اور بے مثال کیریکٹر کو دیکھ کر اسلام کے کٹر دشمنوں نے بھی اپنی پیشانی کو اسلام کی دہلیز پر رکھ دیا اور دل و جان سے اسلام کے داعی بن گئے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ خود خالق کے دو جہاں نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی ہم نے تو آپ کو اخلاق عظیم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت ہی اسی لیے عمل میں آئی تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ حضرات آج امت مسلمہ مختلف قسم کے حالات سے دوچار ہے، طرح طرح کے مظالم ان پر ڈھائے جا رہے ہیں، مگر ہم نے حالات کے ناموافق ہونے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہمارے بے گناہ نوجوانوں کو جھوٹے مقدمات میں کیوں پھنسایا جاتا ہے، انہیں جیلوں میں کیوں ٹھوسا جاتا ہے، لوگ ہماری جان کے دشمن کیوں ہے، دنیا ہمیں مٹانے پر کیوں تلی ہوئی ہے۔ دراصل ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو چھوڑ دیا، اخلاق نبوی کو پسے